بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ثاقب علی صاحب۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ علم کے متعلق ہے۔ آج کے سیشن میں ہم اس عنوان پر گفتگو کریں گے کہ علم کے لیے سفر کرنا کیسا ہے۔ میں آپ کو آج کے اس سیشن کا مختصراً خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ علم کے لیے سفر کرنا، اس سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم علم کے متعلق ایک قاعدہ مشہور ہے، جس نے علم کے لیے سفر کیا تو اس کے اخلاق بہتر ہوں گے، اور جس نے علم کے لیے سفر نہیں کیا اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے۔ اس قاعدے کی وضاحت کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ ہم یہ دلیل پیش کریں گے کہ علم کے لیے سفر کرنا، یعنی آیا اس کی کوئی دلیل ہے، تو ہم آپ کے سامنے پیغمبر کی مثال پیش کریں گے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی دلیل پیش کریں گے کہ آیا صحابہ میں سے کن صحابہ نے، یا مختصراً ایک صحابی کے متعلق ہم آپ کے سامنے واقعہ پیش کریں گے کہ کس صحابی نے علم کے لیے کس طریقے سے سفر کیا۔ اور اس کے بعد قریب زمانے میں جو علماء گزرے ہیں جنہوں نے علم کے لیے تگ و دو اور اسفار کیے ہیں، ان کے حالات ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کے اس سیشن کو۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ علم کے لیے سفر کرنا، اس کے کیا فائدے ہیں۔ تو آپ ذرا غور سے سنیے اور پھر سمجھیے۔ جو بندہ علم کے لیے سفر کرے گا، ابھی یہ میں بات تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، آپ اس علم کو صرف دینی علم کے ساتھ ریلیٹ نہ کیجئے، چاہے وہ جون سا بھی علم ہو۔ اگر کوئی بندہ قرآن کریم کے متعلق جاننا چاہتا ہے تو یہ بھی علم ہے، کوئی بندہ حدیث کے متعلق جاننا چاہتا ہے یہ بھی علم ہے، اسی طرح کوئی اپنے پیشے کے متعلق جاننا چاہتا ہے یہ بھی علم ہے، کوئی لیبارٹری کے متعلق، سائنس کے متعلق، فزکس کے متعلق، کیمسٹری کے متعلق، جتنے بھی علوم دنیا میں ہیں، جو بندے بھی کوشش کر رہے ہیں، یہ تمام کے تمام علوم اور علم کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ ہم کسی اور سیشن میں تفصیلی گفتگو کریں گے کہ یہ علم کے زمرے میں کس طرح آتے ہیں۔ بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں کہ علم کے لیے جو بندہ سفر کرے گا اس کو کیا فائدے ملیں گے۔ تو سب سے پہلی بات، جو بندہ علم کے لیے سفر کرے گا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو یہ فائدہ ملے گا کہ اس کے علم میں اضافہ ہوگا۔ جو بندہ علم کے لیے سفر کرے گا اس کے علم میں اضافہ ہوگا۔ کس طرح؟ وہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک بندہ علم کے لیے کسی باہرلے ملک گیا، باہر ملک میں وہاں کی چیزوں کو اس نے دیکھا، وہاں کے لوگوں کو اس نے دیکھا، ان کے رہن سہن کو دیکھا، اور یونیورسٹی میں مختلف کتابیں اس نے دیکھی، نئے اساتذہ وغیرہ دیکھے، تو اس کے علم میں اضافہ ہوا۔ دوسری بات یہ کہ جو بندہ علم کے لیے سفر کرے گا اس کے اخلاق بہتر ہوں گے۔ وہ دوسری بات جو ہمارے سیشن کی تھی وہ یہی بات ہے کہ علم کے لیے جو بندہ سفر کرے گا اس کے اخلاق بہترین ہوں گے، جو سفر نہیں کرے گا اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے۔ ابھی آپ ظاہری نظر سے سوچ رہے ہوں گے کہ مفتی صاحب کیا بات کر رہے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ سمجھاؤں گا، آپ سمجھ جائیں گے۔ علم کے لیے جو بندہ سفر کرے گا اس کے اخلاق کس طرح بہتر ہوں گے، اور جو سفر نہیں کرے گا اس کے اخلاق بہتر نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو پہلے سادہ سی ایک مثال سمجھا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر وضاحت کرتا ہوں۔ آپ نے پانی کو دیکھا ہوگا، اسی پانی سے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر پانی کسی جگہ پر کھڑا ہوگا تو کیا خیال ہے؟ پانی خراب ہوگا؟ خود بخود ہی خراب ہو جائے گا، کچھ دنوں بعد اس میں زنگ پیدا ہو جائے گا، پھر اس سے بو آنے لگے گی۔ تو پانی جب کسی جگہ پر کھڑا رہے گا وہ خراب ہوگا، گندا ہوگا۔ اور اگر وہی پانی چلتا جا رہا ہے، دریا میں، سمندر میں، کسی اور جگہ، جاری پانی جو پانی جاری ہے، بہہ رہا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ پانی صاف ستھرا ہوگا۔ اسی مثال کو اپنے سامنے رکھیے۔ ایک طالب علم ہے، وہ ایک جگہ پر کھڑا ہے، صرف اس مخصوص جگہ پر وہ علم حاصل کر رہا ہے،
تو اس کی مخصوص دائرے کے اندر، مطلب ایک بندہ صرف اپنے گاؤں میں علم سیکھ رہا ہے، چلیے اچھی بات ہے، مگر اپنے گاؤں کے ماحول سے وہ واقف ہوگا، اپنے گاؤں کے لوگوں کو مزاج کو سمجھتا ہوگا، اپنے گاؤں کی چیزوں کو اس نے دیکھا ہوگا، اپنے گاؤں کے راستوں کو، سب چیزوں کو اس نے آبزرو کیا ہے، صرف اتنا علم اس کے پاس ہوگا۔ ابھی جو سفر نہیں کیا اس نے باہر کا، میں سمجھا دیتا ہوں، ابھی یہی بندہ، یہی طالب علم جب ہمارے گاؤں سے باہر جائے گا علم کے لیے، تو ظاہری بات ہے ہر چیز اس کو علیحدہ لگے گی، انوکھی لگے گی، وہاں کے لوگوں کا مزاج اس کو معلوم نہیں ہے، تو جب اس سے بات کریں گے اس کو غصہ آئے گا، وہاں کے لوگوں کا رہن سہن وہ واقف نہیں ہے، جب اس سے واقف نہیں ہوگا تو ظاہری بات ہے اس کے لیے وہاں پر رہنا مشکل ہوگا، وہاں کے لوگوں کا جو لباس ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہوگا، اس نے کبھی دیکھا ہے ہی نہیں، اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا، تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ رہنے میں اس کو دقت ہوگی، پریشانی ہوگی، وہاں کے لوگوں کی باتوں کو سننے پر اس کو تکلیف ہوگی، اس کو غصہ آئے گا، اس کے لیے عجیب سی باتیں لگیں گی، کیونکہ وہ اس کے پاس رہے ہی نہیں، تو جب رہا ہی نہیں ہے تو اس کا مزاج صرف ایک قسم کے لوگوں سے واقف ہے اپنے گاؤں میں۔ تو بد اخلاقی کس کو بولتے ہیں؟ بد اخلاقی تو اسی کو ہی بولتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے ایک بات کر رہا ہوں، میری قدرتی آواز تیز ہے، اور آپ ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں کے لوگ ساروں کی آوازیں آہستہ ہیں، تو ابھی جب میں آپ سے بات کروں گا تو آپ غصے میں ہوں گے کہ بھائی یار میں آپ کی بات سن رہا ہوں، کیوں غصے میں بات کر رہے ہو، چیخنے اور چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی آپ میرے علاقے کے گاؤں کے مزاج سے واقف نہیں ہے کہ ہمارے گاؤں کے سارے لوگ تیز تیز بولتے ہیں، تو یہ کیا مسئلہ ہوا؟ بد اخلاقی کہاں سے آئی کہ آپ ہمارے گاؤں کے رہن سہن، لوگوں سے، معاشرے سے، تہذیب سے، ثقافت سے، زبانوں سے آپ ناشنا ہیں، واقف نہیں ہے؟ تو یہی وہ قاعدہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے وضاحت کے سامنے پیش کی ہے۔ اگر آپ علم کے لیے سفر کریں گے تو آپ مختلف قسم کے لوگوں کے مزاجوں کو، زبانوں کو، رہن سہن کو، لباس کو، ثقافت کو، سب چیز کو جانیں گے، جاننے کے بعد آپ کو ان کی بات عجیب نہیں لگے گی، آپ کو غصہ نہیں آئے گا، تو آپ کے اخلاق بہتر ہوں گے سفر سے۔ تیسری بات، اگر ایک بندہ یہ بولے کہ بھائی علم کے لیے سفر کرنا اس کی کوئی دلیل ہے، تو میں آپ کو ایک دلیل پیش کر دیتا ہوں۔ ایک کتاب لکھی ہے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے، الرحلہ فی طلب العلم۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی دلیل مانگے کہ بھئی علم کے لیے سفر کرنا کہاں سے ثابت ہے، تو آپ خود سوچئے، موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، خود موسیٰ علیہ السلام اپنے علم کی زیادتی کے لیے، علم کے زیادہ ہونے کے لیے خضر علیہ السلام کے پاس گئے۔ یہ ہمارے پاس واضح دلیل ہے، قرآن کریم میں ان کا واقعہ موجود ہے تفصیلی، انشاءاللہ کسی سیشن میں اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بولے صحابہ کرام میں سے، تو صحابہ کرام میں سے میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال پیش کر دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن عنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی گزرے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کو کسی نے خبر دی کہ ایک حدیث ہے، ایک صحابی کے پاس، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک حدیث ہے، وہ حدیث کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ علم کا شوق تھا، علم کا طلب تھا، تو وہ سفر روانہ ہوئے، خود وہ مصر میں رہتے تھے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، انہوں نے 1 مہینے کا سفر کیا، پورے 1 مہینے کا سفر پیدل کیا، صرف اس ایک حدیث کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس کو میں سنوں اس صحابی سے، اور اس کو سننے کے بعد اس پہ عمل کروں، اور باقی صحابہ تک وہ حدیث میں پہنچاؤں۔ 1 مہینے کے سفر کرنے کے بعد وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پہ پہنچے، گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ نکلے، انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں ایک حدیث کے لیے آیا ہوں جو آپ کے پاس ہے۔ پورے 1 مہینے کا سفر کیا انہوں نے۔ اسی طرح اس کے بعد جو تابعین، تبع تابعین، اس میں علماء کرام اور لوگ گزرے ہیں، علم کے لیے کافی لمبا سفر کیا ہے۔ تذکرۃ الحفاظ میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک عالم گزرے ہیں محمد ابن مسیب ارغیانی، ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ ان کی آستینیں بڑی بڑی ہوتی تھی۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں، پہلے زمانے کے جو علماء ان کا لباس ہوتا تھا تو سامنے کی جیبیں نہیں ہوتی تھی، ان کی آستینیں بڑی بڑی ہوتی تھی، آستینوں میں اندر کی طرف ترتیب ہوتی تھی جیبوں کی، کوئی چیز اٹھا لی اس میں ڈال کے چلتے جاتے تھے، اور اٹھانے کے لیے بھی آسان ہوتی تھی۔ اکثر علماء اس میں چھوٹے چھوٹے کاغذ وغیرہ کتابیں کی شکل میں
چھوٹی چھوٹی اس میں ڈالتے جاتے تھے تاکہ نکالنے میں بھی آسان ہو، ڈالنے میں بھی آسان ہو۔ تو لکھتے ہیں ان سے کسی نے فرمایا کہ یار آپ کے پاس کچھ حدیثیں ہیں، تو وہ جہاں پر بھی حدیث ملتی تھی چھوٹے چھوٹے کاغذ پہ لکھ کے اپنی آستین میں اندر ڈال دیتے تھے۔ آستین کے اندر جیبیں ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں 1,00,000 احادیث کرام وہ میرے پاس اس وقت آستینوں میں موجود ہے، 1,00,000 کے قریب۔ آپ خود تصور کیجئے، علم کا جذبہ اور شوق ہے، اس کے لیے سفر کیے ہیں۔ قریبی زمانے میں ابن بطوطہ صاحب آپ نے ان کے متعلق سنا ہوگا، مشہور ایک عالم گزرے ہیں، کافی دنیا میں پھرے ہیں، تقریباً میرے مطالعے کے مطابق پوری دنیا میں انہوں نے سفر کیا ہے، تقریباً اگر کہیں نہیں بھی کیا تو قریباً آدھی دنیا کا کر لیں، وہ پھرے ہیں۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں الرحلہ ابن بطوطہ، اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں، خود فرماتے ہیں، اپنے متعلق ایک قصہ لکھتے ہیں کہ میرے ساتھ اور ساتھی بھی تھے، اونٹوں پہ ہم سفر کرنے ایک علاقے سے دوسرے علاقے، اس علاقے سے دوسرے علاقے جا رہے تھے۔ افغانستان کے ایک علاقے میں ہم پہنچے۔ وہ لکھتے ہیں وہاں کے ایک علاقہ تھا قندوز علاقے میں جب ہم پہنچے، ہم نے وہاں پہ عجیب ہی ایک منظر دیکھا۔ بھائی کیا منظر دیکھا؟ وہ منظر یہ تھا کہ وہاں کے لوگوں میں جس کی چوری ہوتی تھی، جب چور پکڑا جاتا تھا تو اس کو 7 گنا زیادہ وہ چیز دیتے تھے جو اس کی چوری ہوئی ہے۔ مثلا ایک بندے کی ایک گائے چوری ہوئی تو جب چور پکڑا جاتا تھا تو اس کو 7 گائیں دیتے تھے۔ ایک بکری چوری ہوتی تھی، اس کو 7 بکریاں دیتے تھے۔ اور اگر چور کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، مطلب وہ بکریاں نہیں دے سکتا، 7 گائیں نہیں دے سکتا، تو پھر اس کا بیٹا اگر ہوتا تو اس کے بیٹے کو اس بندے کو حوالہ کر دیتے تھے کہ یہ آپ کا ہو گیا، آپ اس سے کام بھی لے سکتے ہو، خدمت وغیرہ بھی لے سکتے ہو، یہ آپ کے لیے وقف ہے۔ اور اگر اس کا بیٹا بھی نہیں ہوتا تھا تو پھر چور کو ذبح کر دیتے۔ اب یہ دیکھیے عجیب سی باتیں سننے میں آپ کو کہاں سے ملی؟ اگر ابن بطوطہ صاحب علم کے لیے سفر نہ کرتے، یہ تو میں نے ایک مختصراً ایک مثال پیش کی، ابن بطوطہ کی تاریخ، ابن بطوطہ کے سفر نامے آپ پڑھیں حیران ہوں گے۔ عجیب جگہ پر ابن بطوطہ صاحب گئے ہیں، عجیب حالات علاقوں کے انہوں نے نقل کیے ہیں، وہاں کے لوگوں کے عجیب باتیں آپ ان سے سنیں گے۔ یہ دیکھیے اگر ہم تک یہ علم پہنچے تو کس طرح پہنچے؟ اگر ابن بطوطہ صاحب پھرتے نا تو علم کے لیے انہوں نے سفر کیا ہے، تب وہ اس اونچے مقام تک پہنچے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا سیشن آپ کو مزہ آیا ہوگا اور آپ کو سننے کے لیے، جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے کافی باتیں ملی ہوں گی۔ آج تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔